پر سسٹرز کیفے ہمارا پروگرام ایوری فرائیڈے جو آپ کے لیے آتے ہیں لے کر اور ہمیشہ بات کرتے ہیں کچھ اچھی سی باتیں, کچھ امید افزا باتیں, کچھ خوشی کی باتیں اور کچھ اپنی زندگی کے حوالے سے مختلف جو ہمارے معاملات چلتے رہتے ہیں ان پر بات کرتے ہیں, تبصرہ کرتے ہیں, آپ کا اوپینین معلوم کرتے ہیں, اپنا اوپینین آپ کو بتاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس تھوڑے سے وقت میں جو ہم 1 گھنٹے کا آپ کا اور ہمارا ساتھ ہوتا ہے اس میں ہم اپنے جو بھی تجربات ہیں نا وہ آپ سے شیئر کریں اور جو چیزوں میں آپ کو ہیلپ چاہیے ہوتی ہے عموماً ہم دوسروں سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا ہمیں کوئی اوپینین دیں, کوئی سجیشن دیں, ہم اپنے سینئرز سے گائیڈنس لیتے ہیں, اپنے فرینڈس سے جو ہے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پروگرام ہے نا یہ بھی آپ کے لیے ایک ایسی ہی جگہ ہے جہاں پر آپ کے ساتھ مل کر ہم مختلف ٹاپکس جو ہیں ان پر بات چیت کر کے کچھ ایسے مشورے آپ کے لیے لے کر آتے ہیں, کچھ ایسے سولوشنز ہوتے ہیں کہ جن سے آسانی ہو سکتی ہے. آپ کیسے ہیں جہاں پر بھی ہیں اور اس وقت آپ کی کیا مصروفیات ہیں, آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں, ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. اسی طرح آج کا جو ٹاپک ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, بہت اہم ہے اور بہت دلچسپ بھی ہے, اس لیے کہ اس میں ہم بات کریں گے آج ریموٹ لرننگ کے حوالے سے. جیسے پچھلے سال سے 2020 اور 2021 تقریباً ایک ہی جیسا ہے اس لحاظ سے کہ دنیا بھر نے ان 2 سالوں کے اندر جو ایک تبدیلی آئی ہے ہماری زندگی میں, ہمارے لائف سٹائل میں, ہمارے سوچنے میں, ہمارا جو ورلڈ ویژن ہے, ورلڈ ویوز ہیں, اس میں ہر لحاظ سے آپ دیکھیں کہ پینڈیمک نے تبدیل کر دیا دنیا کو, لوگوں کی زندگی کے معاملات کو, لوگوں کے آپس کے تعلقات کو, لوگوں کے زندگی کے حوالے سے کیا اوپینین ہے, اس کا کیا ویژن ہے, ہر چیز پر اثر ڈالا ہے اور ہر ایک کے اوپر مختلف اثرات ڈالے ہیں. جس کے ساتھ جس طرح کے بھی معاملات رہے اپنی پرسنل لائف میں, اپنی کمیونٹی لائف میں, اپنا جو ورک ایکسپیرینس ہے اس میں, تو ہر ایک نے کچھ مختلف انداز سے اس پینڈیمک کے ان 2 سالوں کو لیا. اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مکمل طور سے ہم جو پچھلا دور تھا اس میں بھی ہیں تھوڑے بہت اور تھوڑا کچھ نئی چیزیں شامل ہو گئی ہیں. اور ہر ایک کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا ایسا ہوگا کہ ہم جو پہلے کووڈ سے پہلے کا ٹائم تھا کیا اس طرح کے حالات میں دوبارہ واپس جائیں گے, وہ سب چیزیں ویسی پرانی ہو جائیں گی, یا یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سب کچھ اب نیا ہوگا, اب وہ پرانی چیزیں واپس نہیں آئیں گی. جس طرح سے پہلے دنیا چل رہی تھی اس میں بہت سارے چینجز, بہت سی تبدیلیاں آ جائیں گی. آپ کے ذہن میں بھی مختلف خیالات ہوں گے, آپ کی اپنی سوچ ہوگی. اور پھر ایک اسپیشل جو بات ہے وہ یہ کہ جس کا سب سے زیادہ اثر پڑ رہا ہے وہ یہ کہ یہ جو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے, جو لرننگ کی اپرچونیٹیز ہیں اس پر بہت زیادہ اثر پڑا ہے. آپ دیکھیں کہ بچوں کے اسکولز آن لائن ہو رہے تھے, جدھر جدھر بھی لاک ڈاؤن ہوا وہاں پہ آن لائن لرننگ ہوئی. بچے جو ہیں ایک ورچوئل سیٹ اپ میں بیٹھتے تھے اور پھر پیرنٹس کے اپنے پرابلمس تھے, بچوں کو کچھ انٹرسٹ لیتے تھے, کچھ نہیں بھی لیتے تھے. پھر بہت سارے لوگوں نے ورک فرام ہوم شروع کر دیا اور اسٹل ابھی تک کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ کچھ چینج ہو گیا ہے اور اس جو بھی نئی تبدیلی آتی ہے زندگی میں اس کو ویلکم کرنے کے لیے اور اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس کو اچھی طرح ویلکم کر سکیں. اور بجائے اس کے کہ ہم پریشان رہیں کہ ہم اب کیا ہوگا اور کیسے ہوگا اور یہ مشکل اور وہ مشکل, ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہر چیز کے کوئی پازیٹیو سائڈس بھی ہیں اور کچھ اس کے چیلنجز بھی ہیں. تو جو چیلنجز ہیں ان کو ہم اپنی اسٹرینتھ, اپنی طاقت کیسے بنا سکتے ہیں. اگر ہمیں کوئی چیز نیگیٹو محسوس ہو رہی ہے تو اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ پازیٹیوٹی ضرور ہوگی, تو اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج ہم بات کریں گے ریموٹ لرننگ پر اور آپ کو بھی ہم انوائٹ کریں گے کہ آپ ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ آپ نے اس سب کو کیسا پایا اور جو سارے چیلنجز جو کووڈ کی وجہ سے ہوئے, اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی جو یہ ریموٹ لرننگ تھی اس نے آپ کی زندگی میں کیا ایک چینج لے کر آیا. یہ آپ کی ذہنی صحت پر, جسمانی صحت پر, آپ کے خوشی اور غم اور آپ کے موڈ پر, ان سب پر کیا اثر ڈالا. آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں, ہمیں کال کر سکتے ہیں. اور ہمارے ساتھ آج ہماری گیسٹ موجود ہیں سسٹر سدرا نعیم صاحبہ جو یونیورسٹی لیکچرر بھی ہیں. ان سے ہم بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ ان کا کیا ایکسپیرینس رہا. السلام علیکم سدرا.
वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। टॉपिक तो बड़ा दिलचस्प है जिस पर हम बात आज करेंगे। और मैं सोच रही थी कि जैसे कोई बच्चा भी होता है ना, वो बॉर्न होता है किसी फैमिली में, तो एक नया फ़र्द एंटर होता है और एक फैमिली मेम्बर ऐड हो रहा है, तो हम उसको पहले नहीं जानते, वो भी हमसे मानूस नहीं होता, लेकिन हम उसके लिए जगह बनाते हैं ना अपने घर में, उसको जो है वो घर के अंदर, घर से मानूस वो उसको करते हैं, अपनी माएँ उसको करीब करती हैं और फिर उसका ख्याल रखती हैं। तो इसी तरह कोई भी चेंज जब आता है तो उसके लिए जगह बनानी पड़ती है ना। तो ये रिमोट लर्निंग जो है ये थी तो वैसे पहले भी, लेकिन अब ज़रा ज़्यादा हो गई है जी, इसकी अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है। जो यूनिवर्सिटी लेक्चर्स हैं वो जूम को पहले ही जानते थे और हम काफ़ी जूम वगैरह पे करते थे लेक्चर्स वगैरह, लेकिन आजकल ना वो पेंडेमिक की वजह के साथ ज़्यादा ये फैशन बढ़ गया है। जी, क्योंकि वो जो लाइफस्टाइल है पूरा बदल गया है। जी, और अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगी कि पहले लोग सवाल करते हैं कि रिमोट लर्निंग और वर्चुअल लर्निंग, इनमें ऑनलाइन लर्निंग, ये सारे मुख्तलिफ नाम हैं, इनमें क्या डिफरेंस है? वो सब सेम है। उसका मतलब है डिस्टेंस लर्निंग, इसका मतलब है हम ना वो अपने घर से कर रहे हैं, वहाँ नहीं होते। वर्चुअल लर्निंग भी ये या वर्चुअली का मतलब है कि हम उनके सामने नहीं हैं जो टीच कर रहे हैं, हम एक और जगह पे हैं। बिल्कुल जी। डिस्टेंस लर्निंग पहले ज़माने में कोई जूम वगैरह नहीं था, सिर्फ कोर्स वर्क्स, मॉड्यूल्स और मैसेजेस वगैरह आप मेरे ख्याल वो पोस्ट से आ जाते थे और फिर आपको अपने उसको स्टडी करना होता था। जी, लेकिन आजकल जो है वो इंटरैक्टिव लर्निंग है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लेक्चर हो रहा है और हम बैठे हैं, हम उसी वक्त देख रहे हैं, लाइव क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं और वीडियोस कोई आएंगे तो वो भी उसी वक्त वो दिखाएंगे, तो हम उसी वक्त इंटरेक्शन सही। अच्छा सिद्रा, ये तो टॉपिक बहुत ही ऐसा मज़ेदार सा है कि मेरे पास बहुत सारे सवालात हैं, अपने भी मैं जहन में बहुत से सवालात रखती हूँ, फिर जब मैं देखती हूँ ना इर्द गिर्द के इससे क्या इम्पैक्ट है, तो उस पर भी मैं सोचती हूँ आपसे पूछूँ और हमारे नाज़रीन भी इंशाल्लाह पूछेंगे। अच्छा, ये जो आपने बताया कि पहले से था तो ये सब कुछ, लेकिन अवेयरनेस अब ज़्यादा बढ़ गई है, तो आपको लगता है कि जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत बढ़ती है और उसके लिए लोग देखते हैं कि हमें कहाँ कहाँ से इसकी मदद मिल सकती है और फिर वो खुद ब खुद अवेयरनेस फैलती है ना? जी, हमारी जो ज़िंदगी है ना वो पूरी बदल गई थी। जब कोविड आया था, पेंडेमिक आया था, पूरा लॉकडाउन हो गया था, तो गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ सोचना पड़ता था ना जल्दी से कि ये बच्चे जो हैं वो स्कूल से अब घर आ गए हैं, तो हम करें क्या, एजुकेशन कंटिन्यू करनी थी। जो लोगों के काम है, ऑफिसेस बंद हो गए, काउंसिल ऑफिसेस बंद हो गए, फिर वर्ल्ड कैसे चलती आगे, कैसे वो चलती, वो सब कुछ रुक गया था। तो फिर एकदम गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए और सब कुछ ऑनलाइन जो ना होता तो वर्ल्ड आगे नहीं बढ़ सकती थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और अच्छा, शुरू में मैंने देखा सिद्रा कि लोग ना मेंटली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और काफ़ी परेशान थे। चलें, आप अगर यूके की बात करें और वेस्ट में आप रहते हुए देखते हैं कि यहाँ तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे मौक़े हैं जिससे फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में देखें, इंडिया में देखें, जहाँ पर इतनी सहूलियात नहीं है, तो लोग बड़े परेशान थे कि भाई बच्चे भी घर में हैं तो वर्क फ्रॉम होम भी करना है, पेरेंट्स को कैसे करें। यूज्ड टू नहीं थे, न्यू थी ये सब कुछ। खासकर जो बूढ़े लोग हैं बेचारे, उनको आईटी का इतना नहीं अवेयरनेस है, उनको नहीं पता कैसे वो कंप्यूटर वगैरह के साथ ऐसे करना है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये एक बहुत एडवांटेज है कि काफ़ी बूढ़े बूढ़े लोग अब ना लेक्चर्स वगैरह सुन रहे हैं जूम पे। उनको मतलब अब मुझे लगता है अब वो फेज़ है कि शुरू में तो लोग रेडी नहीं थे ना इसके लिए, फिर उसके बाद लोगों ने कहा कि नहीं, शायद ऐसा हो कि हम वापस वैसे ही सब पुराना सेटअप हो जाए, लेकिन अब वो एक एक्सेप्टेंस आ गई है कि अब ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा, तो हमने इसके साथ साथ अपने आप को ढालना है और अब लोग काफ़ी इसके लिए ना रेडी हैं। आई थिंक जी, अब तो काफ़ी रेडी हो गए हैं, इतने रेडी हो गए हैं कि अब जब हम वापस जाएंगे वो उनको मुश्किल लगेगा। ये बात आपने बड़े मज़े की कही, क्योंकि ना अब मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स से डिस्कस कर रही थी, तो हमारी एक क्लास होती है, साथ में हम डिस्कशंस करते हैं, तो हम ये देख रहे थे कि हमें ज़्यादा कंफर्टेबल अब लग रहा है कि हम ऑनलाइन ही जो सेटिंग है उसमें करें। और बहुत सी चीज़ें आप देखें ना, जैसे जाएं कहीं कोई वेन्यू हो,
کوئی جگہ ہو آپ کے لیے, پھر آپ خود ریڈی ہوں, پھر آپ اس جگہ پر پہنچیں, اسپیشلی لندن میں تو آپ کو پتہ ہے ٹریفک کے کتنے مسائل ہیں, تو اور آپ پارکنگ کا مسئلہ. میری ایک فٹنس کلاس میں چلاتی, میں نہیں خود نہیں چلاتی لیکن میں ایک وومنز گروپ چلاتی ہوں, اس میں ایک فٹنس کلاس ہوتی تھی تو وہاں جانا پڑتا تھا ہال میں. پھر ہم نے آن لائن فٹنس شروع کر لیا, اور اب ہال دوبارہ کھل گئے ہیں اسپورٹس ہالز, اور سب عورتیں کہتی نہیں ہم نے گھر سے کرنا کیونکہ آرام ہے گھر سے کرنا نا, سیفٹی بھی ہے. مطلب بہت سارے اور پرابلمس بھی ہوتے ہیں نا, گھر سے باہر نکلیں تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں کوئی ایسی جگہ سے, آپ بہت کوئی کوائٹ ہو تو عموماً خواتین تھوڑا سا ایوائڈ کرتی ہیں وہاں جانے سے. پھر ہوتا ہے کہ اچھا رات یا دن کم, تو اس میں یہ کہ آپ کسی بھی وقت گھر میں ہوں اور آپ اپنی آسانی کے ساتھ کر لیں. اور ٹائم بھی بہت سیو ہوتا ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, کیونکہ کتنا ٹائم لگتا ہے, آدھا گھنٹہ جانا آدھا گھنٹہ آنے میں, پھر پارکنگ کا مسئلہ, پھر کاسٹ پارکنگ فیس اور سب. بالکل بالکل. ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں پروگرام, اور اس موضوع کے حوالے سے آپ خود بھی اپنی ایک سوچ رکھتے ہوں گے, اور اپنا کوئی تجربہ بھی اب بچوں کے لحاظ سے, آپ کے اگر گھر میں بچے ہیں تو ان کا جب یہ ریموٹ لرننگ زیادہ اب اس کا مقبول ہو گئی ہے اور زیادہ اس کا ٹرینڈ ہے, اس میں آپ کیسے اس کو لیتے ہیں, آپ کو کیا اچھے تجربات ہوئے یا آپ کو کوئی ایسے مسائل ہیں؟ اسی طرح سے یہ کہ آپ نے آگے کے لیے کیا سوچا ہوا ہے, جب اتنی ساری سہولیات موجود ہیں تو ہم کیسے مزید لرننگ کے مواقع جو ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تو آپ بھی ہم سے شیئر کر سکتے ہیں اور کال کیجیے ہمیں, ہمارا نمبر اسکرین پہ موجود ہے. اچھا میں چاہوں گی کہ ہم نا پہلے اس کے بینیفٹس پہ, جو بھی اس کا ایڈوانٹیج ہے اس پر بات کریں کہ کیا کیا فائدے ہوئے ہیں آپ کے خیال میں. سب سے پہلے تو ایجوکیشن کم سے کم کنٹینیو تو ہو گئی ہے, یہ تو نہیں کہ بچے 6 مہینے گھر پہ ہی رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا. ایجوکیشن بھی, آفیسز, لیکچرز, ہمارے جو اپنے کورسز ہیں, قرآن وغیرہ, تجوید, مدرسہ, جمعہ, خطبہ, سب کچھ کنٹینیو ہوتے رہے ہیں. یہ سب سے اچھی فائدہ مند چیز ہے. دوسرے جو مین چیز ہے نا, بہت کاسٹ جو ہے نا وہ سیو کیے ہیں, پیسہ سیو کیا ہے. کس طرح سے؟ جو یونیورسٹیز ہیں اس میں بجلی کا بل, اور پھر وہ لیکچر تھیٹر اور سب کچھ, کیٹرنگ, پوری یونیورسٹی بہت کاسٹ ہوتا ہے اس کا نا, جب آتے ہیں اسٹوڈنٹس, لیکچررز کے فیس سب کچھ. اور پھر گھر سے ہم سب گھر میں ہی تھے, ہمارا اپنا پیٹرول سیو ہوا ہے, ہمارے ریسورسز سیو ہوئے ہیں. اب کلاس روم میں دیکھیں کہ کتنا ہم پیپرز وغیرہ دیتے ہیں, ورک بکس اور سب کچھ دیتے ہیں بچوں کو, بکس, پیپر, سب کچھ لکھنے کے لیے ہر چیز. یہ آپ نے امپورٹنٹ بات کی کہ جو ہماری کاسٹ سیو ہو رہی ہے نا بہت سارے طریقوں سے, کہ آپ جائیں کسی جگہ, بعض دفعہ آپ کو لیکچرز یا کانفرنسز رکھنی ہو تو آپ کرتے ہیں, کوئی وینیو ہائر کرتے ہیں. پھر آپ نے کہا کہ کلاس روم ریسورسز جو ہیں ان میں آپ کو ایک سمجھیں بچت ہی ہو گئی آپ کی. اور اتنی بچت ہوئی ہے کہ اب بہت آفیسز نے بند ہی کر دیے ہیں اپنے آفس کو, اور وہ کہہ رہے ہیں اب گھر سے اب کرو کام, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب گھر سے ہو سکتا ہے کام. تو کافی آفسز نے بند کر دیے ہیں وہ منی سیو کرنے کے لیے, اور کہتے ہیں کہ آپ گھر سے کرو. فار ایگزامپل ڈیبنمز بند ہو گیا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا اتنا ہی آن لائن شاپنگ ہوئی ہے, جو جب اوپن ہو تو وہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے, تو پھر ہم آن لائن ہی اب کریں گے, صرف ان کا منی سیو ہوا ہے. یہ تو ہم بڑی سنجیدہ بات کریں, لیکن مجھے تھوڑا سا اس کا ایک اور پوائنٹ سمجھ آیا کہ بیچاری خواتین جو ہیں جن کو یہ عادت ہے کہ وہ جائیں گی اور تھوڑی دیر کے لیے, ایسا ہوتا ہے نا, آپ چاہتے ہیں کہ آپ جائیں تھوڑا ریلیکس ہوں اور اپنے ڈفرینٹ جو بھی آپ کو ڈریسز لینے ہیں یا آپ کو کوئی اور چیزیں لینی ہے تو آپ تھوڑا سا گھومیں پھریں پھرائیں. جی, لیکن کمپنیز کی بات ہو رہی ہے نا کہ ان کا منی سیو. جی بالکل, میں تو یہی کہہ رہی تھی کہ وہ بیچاری خواتین کیا کریں گی, ان کے لیے تھوڑا دل دکھ رہا ہے. جی. اچھا, اور ایڈوانٹیجز اس کے کیا کیا ہیں؟ اور ایڈوانٹیجز, پورے ورلڈ جو ہے نا وہ ایک لیکچر پہ زیادہ آڈینس بگ ہو گئی ہے. اب میں لیکچرز کرتی ہوں پورے ورلڈ سے نا, میرے کزنس پاکستان سے بھی لاگ ان کر کے دیکھ رہے ہیں وہی لیکچر. جی, اس کا مطلب یہ کہ جیسے کوئی لوکل فار ایگزامپل کوئی اسپیکر تھا یا کوئی جو بھی ٹرینر تھا, وہ پہلے اپنے لوکل اپنے ایریا میں یا کم اپنے ایریا میں نہ بھی صحیح, لیکن یہ ایک محدود سرکل میں اس کا کام ہوتا تھا نا, صرف ارد گرد جو ایریاز ہیں وہ اٹریکٹ کرتا تھا. لیکن اب تو پوری ورلڈ
زوم لنک ان کو بھیج دو اور پوری ورلڈ لاگ ان کر کے وہ لیکچر دیکھ ہاں سکتے ہیں. بالکل. تو آڈینس بڑھ گئی ہے. ہاں تو اس کے ساتھ جو ٹاپکس ہیں نا, آپ کوئی بھی ٹاپک ورلڈ میں آپ نے سننا ہو لیکچر تو آپ ڈھونڈ کے اور سن سکتے ہو. یعنی کوئی اچھا ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے, ان کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں خالدہ بول رہی ہوں ایئرپورٹ سے. کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی سسٹر خالدہ آپ کیا کہیں گی؟ ہاں جی, مجھے نا یہ آپ کے پروگرام کے حوالے سے سورہ بقرہ کی جو آیت نمبر 216 ہے وہ یاد آ گئی کہ جس چیز کو تم اپنے لیے اچھا سمجھو وہ تمہارے لیے بری ہو سکتی ہے, اور جس چیز کو تم اپنے لیے برا سمجھو وہ تمہارے لیے بہتر ہو سکتی ہے. اچھی چیز یہ آئی ہے کہ ہمیں نا کمفرٹ زون میں اپنے گھر میں سیکھنے کا موقع ملا, اور ساتھ ہی ہمیں گھر پر اور بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملا. اور جو اس سے الٹ چیز یہ ہوئی کہ باہر نکل کر سیکھنے سکھانے کا جو ایک مزہ تھا, جو ایک تیاری ہوتی تھی, تازگی کا احساس ہوتا تھا, وہ اب نہیں ہے. اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ باہر سیکھنے میں یہ ہوتا تھا کہ مذاکرہ کیا جاتا تھا, پھر تھی, پھر ایک دوسرے کا حال معلوم ہوتا تھا, جو کہ اب جو ہے بہت کم ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ پہلے یہ تھا کہ نا کہ ہمیں پتا ہوتا تھا کہ اتنے بجے ہم نے باہر جانا, اتنے بجے واپس آنا ہے, تو گھر کو منظم رکھنا اور گھر کے کاموں کو منظم رکھنا ایک جو ہے نا پہلے سے ہی پلان ہوتا تھا, جو کہ اب نہیں ہے. تو یہ ہے کہ دیکھا جائے تو ہمیں مطلب ہے دونوں جگہوں پہ پازیٹیو رکھنا چاہیے. اگر پازیٹیو ہم رکھیں گے تو یہ ہوگا کہ ہمیں اسٹریس نہیں ہوگا. تو بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گی. اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ کا سسٹر خالدہ, بڑی اچھی آپ نے بات کہی اور آپ نے سورہ بقرہ کا ریفرنس بھی دیا. اور واقعی یہی بات ہے کہ ہم یہی کر رہے ہیں کہ کچھ اس کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے. ایک کالر اور موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون بات کر رہی ہیں آپ؟ الحمد للہ. آپ کا آج کا ٹاپک جو ہے نا وہ بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت ہی اچھا ہے, اور بہت ساری چیزیں اور بہت سارے کوشچن مائنڈ میں آ رہے تھے اس کے بارے میں. جی لیکن چونکہ میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی, لیکن تھوڑی سی میرے مائنڈ میں کچھ اوپینینس تھی جو کہ میں شیئر کرنا چاہتی تھی. بالکل شیئر کیجیے آپ. آن لائن لرننگ کے حوالے سے کیونکہ کافی ساری چیزیں ہیں, اور لیکن میرا جو اپنا اس کے بارے میں اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے سالوں سے کووڈ کی ریسٹرکشن کی وجہ سے آن لائن لرننگ کا کافی یوز بڑھ چکا ہے, اور بہت سارے لوگ اپنے جو ہے نا وہ ڈیلی سرکل چلانے کے لیے, اپنے گرہستی کو چلانے کے لیے ملٹیپل جاب کرنے کی ضرورت پیش آتی رہی ہے, اور اس کی وجہ سے بھی اس کا زیادہ یوز رہا ہے. اور ابھی گریجولی اس کا یوز اور بڑھ بھی رہا ہے, کیونکہ بعض کا مرد اور عورت دونوں کو جاب کرنی پڑتی ہے, کیونکہ سم ٹائم اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ ہم کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کر جو ہے وہ پراپر طریقے سے لرننگ نہیں کنٹینیو کر سکتے ہیں, یا جاب کسی جگہ جا کر نہیں کر سکتے ہیں. تو اس صورت میں آن لائن کا آپشن جو ہے نا وہ ایک بیسٹ ہیلپنگ سولوشن کے طور پر سامنے آتا ہے. بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. جی بالکل. اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں آن لائن لرننگ کے حوالے سے. جو ایک چیز مجھے فیل ہوئی ہے وہ یہ ہے آئی ٹی کا نو ہاؤ ہونا بہت ضروری ہے, اس لیے کہ یہ آن لائن لرننگ کے لیے ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہیلپنگ ٹول ہے, کہ جب تک ہمیں آئی ٹی کی نو ہو نہیں ہوگی ہم جو ہے نا آن لائن لرننگ اتنی افیکٹو نہیں ہم بنا سکتے اپنے لیے جتنا کہ ہمیں آئی ٹی کی نالج کے بعد. بالکل سسٹر, آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں گی ہماری جو گیسٹ ہیں ان سے؟ جی میرے ذہن میں ایک کوشچن تھا کہ اگر کوئی کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کر, جیسے فار ایگزامپل میں اپنی ہی بات اگر کروں کہ میں کسی انسٹیٹیوٹ میں جا کر, کیونکہ میری جو ڈیوٹیز اور رسپانسبلٹیز ہیں وہ اس کی وجہ سے میں نہ کسی انسٹیٹیوٹ میں نہیں جا سکتی ہوں, تو کوئی ایسا لنک یا کوئی ایسے ریسورسز ہیں جو کہ ہم جو ہے نا وہ گھر بیٹھ کے جو ہے نا آئی ٹی کو لرن کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جی سسٹر, آپ کے سوال بھی بہت اچھے تھے اور بہت اچھی طرح سے آپ نے اپنا جو اوپینین تھا وہ شیئر کیا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا جواب دیں.
بہت شکریہ جی. ایک یہ بھی بات ہے کہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی خواتین ہیں جن کی اور ہوتا ہے بعض دفعہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں یا اور کوئی ذمہ داری ہے ان کی, تو ان کے لیے, اور یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ آپ نے اگر آن لائن لرننگ سے فائدہ اٹھانا ہے تو آپ کو کچھ نہ کچھ اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے کہ آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے. تو ایسے کچھ کورسز وغیرہ ہیں کہ جن میں ایڈمیشن لے کر آپ اپنی آئی ٹی جو اسکلز ہیں ان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ بہت ہیں, وہ بھی زوم پہ اوپر ہی ہیں وہ بھی, اور بہت ٹریننگ کورسز نکلے ہیں ٹیچرس کے لیے بھی کہ ٹیچرس کا انداز کیسے ہونا چاہیے ریموٹ لرننگ میں. میں نے خود ایک ٹیچر ٹریننگ کورس کیا تھا, ابھی 2-3 مہینے ہوئے ہیں, تو وہ ٹیچرس کے لیے تھا کہ اب ہمارا نا انداز کیسے بدلنا ہے تاکہ ہم نا انٹریکٹ کر سکیں لوگوں پہ زوم کے اوپر. وہ بھی ہے, اور آئی ٹی اسکلس کہ کیسے ایکسیس کرنا ہے. زوم کا اپنا بھی کورس ہے کہ کیسے زوم کو نا ایکسیس کرنا ہے. جی اچھا, بہت سے لوگ ڈفرینٹ یوز کر رہے ہیں سافٹ ویئر, جیسے کچھ لوگ جو ہیں وہ زوم ایپ یوز کرتے ہیں, کچھ ٹیمز پہ جا رہے ہیں, اور بھی بہت سارے مختلف طریقے ہیں جن سے آپ آن لائن کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے جیسے یہ سسٹر نے بھی سوال کیا, تو یہ کیا کالجز کی ویب سائٹس ہیں یا آن لائن وہ کریں, سرچ کریں جس سے ان کو مل جائیں گے؟ آپ نا وہ انٹرنیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں, یا زوم کے اندر جا کے ان کا اپنا کورس ہے, اور ٹیمز کا بھی اپنا کورس ہے. اور ایک اور ایڈوانٹیج یہ ہے کہ پوری دنیا نا آئی ٹی میں زیادہ ایڈوانسڈ ہو گئی ہے. اس جو نیو یہ چیز چلی ہے نا, اس کے ساتھ پوری ورلڈ کے آئی ٹی اسکل زیادہ اچھے ہوں گے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور آپ لوگ جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, جو سسٹر نے سوال بھی ہم سے کیا, تو آپ خود اگر چاہیں تو آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں, آپ کو بہت ساری ایسی ویب سائٹس مل جائیں گی. آئی تھنک ایک ویب سائٹ جو ہے وہ یوڈیمی وغیرہ بھی ہے جس کے اوپر فری کورسز ہوتے ہیں, اور بہت سے ہیں. اگر آپ تلاش کرنا چاہیں گے تو آپ کو بہت سے مواقع مل جائیں گے. بہت سارے کورسز جو ہیں ان کی فیس بھی بہت کم ہے, یا کچھ کورسز جو ہیں فری بھی ہیں آپ کے. اسی طرح یوٹیوب کے ٹیوٹوریلز دیکھ کر بھی آپ بہت کچھ لرن کر سکتے ہیں. تو اگر ارادہ کر لیں تو بہت سارے مواقع خود بخود ہمارے منتظر ہوتے ہیں, بس محنت جو ہے وہ ضروری ہے کرنی. جی بڑی مجھے یہ اچھی بات لگ رہی ہے کہ جیسے بزرگ تھے, ایسے افراد کے جن کی ایج زیادہ ہو گئی, جو بہت زیادہ باہر نہیں جا سکتے, یا ان کو ہو سکتا ہے ان کو اپنے گرینڈ چلڈرن کو لک آفٹر کرنا, تو ان کے لیے بھی یہ بہت سے موقع ہیں نا کہ وہ گھر بیٹھ کے لرن کر سکتے ہیں. بہت زیادہ, کیونکہ کافی اولڈ لوگ ہیں وہ باہر نہیں جا سکتے نا, ان کے لیے تو یہ بیسٹ ہے. اور بزی, جو بہت بزی ہوتے ہیں مدرز, جن کے چھوٹے بیبیز وغیرہ ہوتے ہیں, ان کے لیے باہر جانا مشکل ہے, اور ان کے بزی لائف سٹائلز کے اندر نا یہ پروگرامز فٹ ہو گئے ہیں. اور ہم نیو ٹاپکس بھی ہم ڈھونڈ سکتے ہیں. جی ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہم لائبریری جائیں اور بکس پڑھیں اور ڈھونڈیں اور کہیں جائیں کوئی کورس کے لیے. وہ گھر بیٹھے ہمیں کورس بھی ہم کر سکتے ہیں کوئی بھی ٹاپک اوپر. اس کے ساتھ پوری ورلڈ کی نالج بھی انکریز ہو گئی ہے, اسلام میں بھی زیادہ. یہ بھی ہے. ابھی بلکہ میں ریسنٹلی ایک کوئی کورس دیکھ رہی تھی بچوں کا, جس میں ان کو دکھایا گیا تھا کہ ڈفرینٹ گھر میں ہی بیٹھ کے ان کو مختلف ملکوں کی سیر کرائی جائے, اور ان کو بتایا جائے, میپ ریڈنگ ان کو سکھائی جائے, پھر انہیں بتایا جائے کہاں جو ہے لینگویج کون سی بولی جاتی ہے, کلچر وہاں کا کیا ہے, لوگ وہاں کے کیسے ہیں. تو بڑی اچھی ایک اپرچونٹی تھی کہ گھر بیٹھے ہوئے بچے, ورنہ تو یہ نا کہ آپ جائیں کسی جگہ پر وزٹ کریں, کسی سے ملیں, تو پھر ہی جب آپ کو موقع ملتا تھا. لیکن اب یہ ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھیں اور دنیا آپ کی نظر کے سامنے. اور پیٹرول بھی سیو ہوتا ہے. ہاں جی. جب میں نے جب میرا آن لائن شروع ہوا ہے نا لاسٹ ایئر سے, مجھے تب پتہ چلا تھا کہ کتنا پیسہ لگتا ہے پیٹرول میں. 40-50 پاؤنڈ ایوری ویک سیو ہو رہے. بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. تو یہ تو بڑی آپ نے اچھی باتیں بتائیں, اور ان کی طرف نظر کرو تو واقعی میں یہ محسوس ہوتا ہے. جیسے بہت سے لوگ ہیں نا جیسے پریشان بھی اس چیز سے ہو رہے ہیں, جیسے ابھی سسٹر نے بھی یہ بات کی کہ ہم ملنا جلنا کم ہو گیا, لیکن اس پر ہم بات کریں گے آفٹر دا بریک. لیکن ایٹ دا مومنٹ یہی فیل ہو رہا ہے کہ بہت سارے اچھی چیزیں ہوئی ہیں کہ جن کو دیکھیں تو ہمارا دل خوش ہو کہ ہاں واقعی پازیٹیوٹی ہے اس کے اندر نا. جی ڈیفینیٹلی آپ کو نا خود آپ کی پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے اس کے فائدہ مند دیکھنے کے لیے. ہاں. اور ہم جب بات کریں گے ڈس ایڈوانٹیجز کی بھی, تو مجھے لگتا ہے ہم اس طرح سے نہیں بات کریں گے, کیونکہ عموماً جب ہماری نظر اس پر رہتی ہے نا کہ اچھا کیا مسئلے ہو رہے ہیں, تو پھر ہماری جو رفتار ہے وہ کم ہو جاتی ہے, ہم تھوڑا سلو ہو جاتے اور ہم سوچتے نہیں بہت مسئلے ہیں تو ہم
दोबारा पीछे की तरफ देखते हैं कि कैसे पीछे वाला वक्त वापस आ जाए, लेकिन वही बात है कि पीछे वाला वक्त तो वापस नहीं आता जी। लेकिन डिसएडवांटेजेस के साथ साथ भी ना सब कुछ चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अब ऑनलाइन कोर्सेज जो ऑनलाइन हो रहे हैं, टीचिंग मेथड्स चेंज हो रहे हैं, और वो उनके जो स्टाइल है ना, टीचर्स का स्टाइल चेंज हो रहा है। मैंने खुद ट्रेनिंग कोर्स किया था और मैंने बताया था कि इंटेंशन मेंटेन करने के लिए ना आप क्वेश्चनिंग करो बच्चों को। बिल्कुल सिद्रा, हम आएंगे ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद फिर बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हमने रिमोट लर्निंग पर बात की और बहुत सारे एडवांटेजेस डिस्कस किए हैं। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे और देखेंगे कि इसमें चैलेंजेस क्या हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम वर्चुअल लर्निंग के हवाले से। आप हमें कॉल कर सकते हैं, कोई ओपिनियन अपना शेयर कीजिए हमसे कि आपको क्या लगता है कि जो पेंडेमिक में और कोविड के बाद पूरी दुनिया के अंदर तब्दीली आई है और सारी चीज़ें लर्निंग के जो मौक़े हैं वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, तो उसमें आपको मुश्किल महसूस होता है या आपको आसान महसूस होता है, या आप अभी तक इस चीज़ का इंतज़ार करें कि हम पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा और हम उसी वक्त में वापस चले जाएंगे जो कोविड से पहले था? तो अगर ऐसा है तो क्या सोचते हैं आप? हमें कॉल कीजिए और हमारे साथ अपना ओपिनियन शेयर कीजिए। अच्छा, मैं सिद्रा सोच रही थी अभी ब्रेक के दौरान ही कि होता है कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है शादी के खुशी गमी के मौके हैं या कभी किसी की वफ़ात हो जाए उस टाइम पर, तो दुनिया में लोग मुख्तलिफ़ जगह पर एक ख़ानदान के मेंबर दूसरे मुल्कों में भी हैं, तो ये भी मैंने बहुत देखा कि लोगों ने जो है वो फ्यूनरल्स भी अटेंड किए, तो लोगों ने जो है वो शादियां भी अटेंड की। तो ये जो तब्दीली आई है इसमें कुछ पॉजिटिविटी भी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जनाजे वगैरह तो बहुत हुए हैं पेंडेमिक की वजह के साथ, और हमारे जो रिश्तेदार वगैरह हैं पाकिस्तान में हैं, फिर हम तो वहाँ तो नहीं ना जा सकते जनाजा पे, लेकिन हम जूम पे सब कुछ लिंक भेज दिया उन्होंने और हम देख सकते थे सब कुछ। बिल्कुल ये चीज़ें भी हैं। अच्छा, इसके साथ ही लोग बहुत सारे बात करते हैं, बहुत वो है यानी डर भी है लोगों के जहन में, फिर लोग तब्दीली को जल्दी बर्दाश्त भी नहीं कर पाते, और बहुत सारे ऐसे नुकसानात का तज़किरा करते हैं आपस में जब डिस्कशंस हो रहे होते हैं कि जो हमें महसूस हो रहा है कि ये जो रिमोट लर्निंग है इसकी वजह से हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या चैलेंजेस हैं इसके? चैलेंजेस, जो सबसे पहला चैलेंज है ना वो सोशल इंटरेक्शन नहीं है। जो रियल सोशल इंटरेक्शन होता है जब वो टीचर सामने होता है और हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं, वो चीज़ नहीं है। किसी लोगों के कैमरास ऑफ हैं, ऑडियो ऑफ है, और हम जब टीच करते हैं डिफरेंट है। मैं कोई मजाक करती हूँ और कोई हंसता भी नहीं है क्योंकि ऑडियो बंद है। बिल्कुल। मैं एक कॉलर भी हमारे साथ शामिल है, हम कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मेरा नाम जवेरिया है जी। मुझे जो है वो आज के टॉपिक के हवाले से एक क्वेश्चन था मेरा जो मुझे रेस करना था। जी कीजिए बात। तो मुझे ये जो मेरा कंसर्न है वो ये है कि मैं ऑनलाइन प्रोग्राम्स में, जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं वो बड़ों के लिए तो चलें ठीक है, वो हम लोग खुद ही इंगेज हो जाते हैं, लेकिन बच्चों को हम कैसे इंगेज करें उसमें ना, क्योंकि वो जैसे बात है ऑनलाइन प्रोग्राम्स और वीडियोस में बड़ा डिफरेंस होता है कि वो इतने तेज भी नहीं होते हैं, उसमें म्यूजिक भी शायद नहीं होता है साथ साथ। तो बच्चों को इंगेज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम उनको इंगेज रखें ऑनलाइन प्रोग्राम्स में ना, ताकि वो बैठ के पूरा सुन सकें, उसके जो फायदे थे उससे वो फ़ायदा उठा सकें। जी बहुत शुक्रिया सिस्टर आपकी कॉल करने का। आपका सवाल हम कोशिश करते हैं इसका जवाब दें। जी बच्चों का ज़्यादा मसला है क्योंकि ना उनके टेंशन लेवल्स लो होते हैं, तो ऑनलाइन टीचिंग उनके लिए इतनी अच्छी नहीं है जितनी ज़्यादा इंटरेक्टिव है। लेकिन हमने ना टीचर्स को ट्रेन अभी मैंने करवाया है कि वो जो सेशन है ना उसको ब्रेकअप करना है छोटे पार्ट्स में, और उनका नाम लेना है, बच्चों का नाम लेना है ताकि उनका अटेंशन रहे, उनका कैमरा ऑन रखना है, और उनको क्वेश्चनिंग करनी है, फिर वीडियो मिडल में डालना है, फिर उनको कोई एक्टिविटी देनी है करने के लिए, और टाइम सेटिंग करनी है कि ये आपका काम है, आपको 10 मिनट्स में देती हूँ, आप ये काम करो, फिर आप शेयर करेंगे ये काम सबके साथ। ऐसे करके ना
ان کو نا ڈیوٹیز دینے ہیں جی جی اور آپ نا زوم پہ نا وہ ورچوئل رومز بھی بن جاتے ہیں, چھوٹے سے رومز, آپ گروپس بھی بنا سکتے ہو. بالکل ایسے بھی میں نے کیا ہوا ہے. سو گروپس بناؤ, اس کے اندر 4 بچے ڈال دو, تو چھوٹے وہ جو ہے نا چھوٹے گروپ میں وہ زیادہ انٹریکٹ کریں گے. بالکل. پھر آپ ایز اے ٹیچر ڈفرینٹ رومز میں جا کے ان کو پوچھ سکتے ہو کہ اب کیسا آپ کا کام جا رہا ہے, ابھی آپ نے 5 منٹ میں شیئر کرنا ہے سب کے ساتھ. بالکل بالکل. ایک اور کالر ہیں, اور جب میں بات کروں گی آپ سے دوبارہ اس پر تو میں بھی کچھ چیزیں شیئر کروں گی آپ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں ہنا بات کر رہی ہوں, اور آپ کا پروگرام کافی اچھا ہے, مطلب فائدے مند ہے ہم لوگوں کے لیے, کافی سیکھنے کو مل رہا ہے اس سے. تو دوسرا ٹاپک ہے اس کے متعلق میں کہ یعنی جہاں اس کے پازیٹیو اثرات ہیں, وہی مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے لحاظ سے جو ابھی آپ بات کر رہی تھی, آپ کی جیس بات کر رہی تھی, وہ بالکل صحیح بات ہے کہ بچوں کے لحاظ سے جو میرا اپنی ذاتی رائے ہے وہ ٹھیک نہیں ہے یہ. اس میں کہ آپ دیکھیں کہ جب آن لائن ان کی کلاسز ہوتی ہیں تو اگر کیمرہ بھی ان کا آن ہے بچوں کا, بہت ساری ماؤں سے مطلب فرینڈز ہوتی ہیں, ان سے ڈسکس کرتے ہیں ہم لوگ, تو بچے کیا کرتے ہیں کہ اپنی لیپ میں وہ اگر کسی بچوں نے موبائل رکھ لیا ہے, کیمرہ بھی اگر آن ہے تو ان کا فیس نظر آ رہا ہوتا ہے, تو بچے ایسی ایسی ٹرکس کر رہے ہوتے ہیں کہ بریک ہو رہا ہے ان کا, تو وہ مطلب کیا کہیں گے, غلط چیزیں بھی بہت سارے بچے بہت سے مطلب پیرنٹس کی شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یعنی بچوں کے لحاظ سے یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز بیک ٹو نارمل ہونی چاہیے, جہاں اس کے پازیٹیو بہت اثرات ہیں, بڑوں کے لیے ہیں, آسانیاں ہوئی ہیں, لیکن بچوں کا جیسے ایک تو ان کو ڈسپلن بھی اور ٹیچرز کا خوف بھی نہیں رہا, اور وہ جو کام چور بچے تھے پڑھائی سے جو بھاگتے تھے, ان کی تو سمجھ لیں عید ہو گئی ہے نا. وہ تو انٹرنیٹ کنیکشن کا بہانہ کر کے غائب ہو جاتے ہیں اگر انہیں جواب نہیں دینا ہے, کہ تو ٹیچر کچھ نہیں کر سکتی کہ ہمارا انٹرنیٹ کنیکشن ختم ہو گیا تھا. تو کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ ٹیچرز پیرنٹس ہم کچھ نہیں کر سکتے. سم ٹائمز بچوں کا شور ہے تو آپ کو بچوں کو الگ روم میں بھیجنا پڑتا ہے, وہ اور خطرناک ہے. اگر ایک ماں کے 3-4 بچے ہیں تو وہ کس طرح مینج کرے گی آن لائن لرننگ, اس کو چھوٹے بچوں کو بھی دیکھنا ہے, تو وہ شور ہے تو دوسرے بچے کو چھوڑنا ہے. تو مطلب آپ ان پر نظر تو رکھ سکتے ہیں لیکن مستقل نہیں بیٹھ سکتے. تو مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے لحاظ سے صحیح نہیں ہے, ویسے اچھی چیز ہے. بالکل. سسٹر ہنا, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کال کی اور بڑی اچھی طرح آپ نے اپنا مسئلہ بیان کیا. اور سجا مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ چھوٹے بچوں کی ماں ہونے کے لحاظ سے مجھے بھی یہ ایک پرابلم فیس کرنا پڑا, کہ حالانکہ میں نے کچھ ایسے بھی طریقے اختیار کیے کہ جیسے ابھی بات کی تھی ایک اور پچھلی کالر نے کہ کیسے کریں نا, تو اس کو زیادہ اچھا بنانے کے لیے میں نے یہ کیا کہ بچوں کو کوئی ٹیبلیٹ وغیرہ دینے کے بجائے ان کے ڈیسک ٹاپ جو ہے وہ سیٹ کیے, اور جو ہمارا مین کامن روم تھا اس کے اندر ان کو ہم نے ایسے سیٹ کر دیا کہ بھئی 3 بچے ہیں تو سب کا الگ الگ ہو, اور وہ نظر کے سامنے زیادہ رہے, اور یہ ہو کہ انہیں بھی فیل ہو کہ اچھا اس جگہ جا کے انہوں نے بیٹھنا ہے اور ایک جگہ بیٹھ کے پراپر کوئی چیز اٹینڈ کرنی ہے. ورنہ ہوتا ہے نا فون پہ اٹینڈ کر رہے ہیں تو وہ ساتھ ہی ساتھ اسکرین بھی بار بار چینج ہو رہی ہے, تو کوئی کال بھی آ رہی ہے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ بچوں کو, یہ بہت اچھا طریقہ, ان کو انوائرمنٹ سیٹ کرنا پڑتا ہے, انوائرمنٹ نا, تاکہ ان کو نا لگے کہ ہم اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اور پیرنٹس کو زیادہ ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ٹائم پہ یہ ان کا لیسن ہے اور اس ٹائم پہ یہ لیسن ہے, تاکہ وہ نا ایڈوانٹیج نہ لیں اور وہ دوسرے وہ نہ کچھ اور نہ کرنا. بالکل بالکل. اور موبائل فون ان کا لینا ان کو نا آپ کے پاس ہونا چاہیے, پیرنٹس کے پاس, جب وہ اپنا اسکول کام کریں. جیسے اسکول میں موبائلز نہیں بالکل. اچھا, مجھے ایک تو بات یہ لگ رہی ہے جو آپ نے کہا آپ نے ٹیچرس ٹریننگ کی ہے, تو ایک بڑی رسپانسبلٹی تو جو ٹرینرز ہیں, جو بھی ٹیچرز ہیں یا ٹرینرز جو بھی ہیں, ان کے اوپر ہے کہ انہوں نے انٹریکٹیو بنانا ہے. کیونکہ اب وہ ٹائم نہیں ہے کہ آپ نے 1 گھنٹے کا جو لیکچر ہے وہ ایک بورنگ سا آپ نے دے دیا اور بچوں نے سن لیا, یا بڑے بھی ایون ہم بھی اس ایج میں کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے اگر کوئی ایک لمبا سا لیکچر ہو جس میں کوئی بریکس نہ ہو, جس میں کوئی انٹریکشن نہ ہو. طریقے ہیں. میں نے ایک کوئز کیا تھا, انٹریکٹیو کوئز, اور جو ونرز تھے ان کو میں نے سرٹیفکیٹ بھیجے, آن لائن سرٹیفکیٹس, اور ٹرافیز ان کے گھر وہ پوسٹ کر دیں پارسل.
اتنے خوش پھر لوگ ہوتے ہیں. ہاں تو طریقے ہیں لیکن نا سوچنا پڑتا ہے ٹھیک کہ ہے، کیسے ان کو انگیج کرنے کے طریقے ہیں. جی. اچھا ایک کالر ہمارے ساتھ اور موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی. بینیفٹس آف ریموٹ لرننگ، یہ جو کووڈ کے دوران بچوں کے لیے کلاسز ہوئی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کے لیے کافی فرسٹریٹنگ بھی ہے، کیونکہ ایک تو وہ جو مطلب ساری کلاس جمع ہوتی ہے اور پھر ٹیچر جو ہے فیس ٹو فیس ان سے بات کرتی ہے، اور پھر جو وہ اکٹھے ہو کے پھر ان کا ری ایکشن دیکھتے ہیں. پھر وہ کلاس میں جو ہے ایک انوائرمنٹ ایک لرننگ کا ہوتا ہے تو وہ مس آؤٹ ہو جاتا ہے. اور پھر زیادہ جو ہے وہ پیرنٹس کی اور جو سپروائز کرتے ہیں ان کی زیادہ رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے، اور زیادہ ان کو پھر ساتھ پوری دیکھنا پڑتا ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں جی. اور واقعی وہ کام کر رہے ہیں. کیونکہ کافی زیادہ میرا مطلب میری رائے یہ ہے کہ کافی بچے کے لیے فرسٹریٹنگ اس طرح کی لرننگ ہوتی ہے آن لائن، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ مس آؤٹ کر دیتا ہے. تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اور سدرا میں یہی سوچ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ انوائرمنٹ بنانا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں بچے بھی گھر پہ اگر ہوں، ابھی تو خیر بچے اسکول جانے شروع ہو گئے ہیں، لیکن ایسا ہو رہا ہے نا کہ تھوڑے دنوں بعد پھر کبھی لاک ڈاؤن ہوتا ہے، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کووڈ کیسز بڑھ رہے ہیں تو پھر اسکول میں کچھ کلاسز جو ہیں وہ گھر واپس آ گئی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ گھر میں نا ہم جس کو سہولت ہے تو وہ کچھ ایسے کارنرز بنا دیں کہ بھائی فلاں بچہ جو ہے وہ اس روم میں اس پلیس پہ بیٹھے گا، اور کوئی بڑا ہے تو اس کا، کیونکہ جب تک آپ یعنی آپ نے اگر اپنی ایک ڈیسک رکھی ہوئی ہے، اپنی کوئی ٹیبل ہے آپ کی، تو وہاں ایک ایسی پانی کی بوٹل ہو، کچھ بکس یا جو بھی ان کو چاہیے چیزیں وہ سب وہاں پہ سیٹ ہوں، تو اس سے بچوں کو بھی شاید اچھا محسوس ہوگا. اور اسکول اسٹرکچر فالو کرنا چاہیے. فار ایگزامپل جب اسکول میں ہوتے ہیں ان کے 2 لیسنس، ایک لیسن مارننگ میں ہوتا ہے پھر بریک ہوتا ہے، وہ باہر جا کے تھوڑا باغ دوڑ کرتے ہیں، پھر نیکسٹ لیسن ہوتا ہے، پھر لنچ ٹائم ہوتا ہے. تو ایسے ہی گھر میں بھی ہونا چاہیے. ان کو نا ضرور بریک چاہیے ایک لیسن کے بعد، کیونکہ وہ نا ان کی ٹینشن پھر چلی جاتی ہے. اور خاص کر جو بیچارے اسپیشل نیڈ بچے ہیں ان کی ٹینشن اور بھی لیس ہے، اور ان کے لیے ریموٹ لرننگ بہت ڈیفیکلٹ تھا، اس لیے پھر سب سے پہلے اسکولس نے کھول دیا تھا نا. اور یہ بھی ہے نا کہ پیرنٹس کے لیے بھی پھر ایک ڈبل رسپانسب، کیونکہ کچھ ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ جو بچوں کو اسکول بھیج کے وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا کچھ کام کمپلیٹ کرتے تھے، لیکن اب یہ ہے کہ ان کو ساتھ ساری چیزیں کرنی ہیں، گھر کے بھی جو بھی کام ہیں وہ بھی، اور ساتھ میں باہر کے کام بھی، اور پھر اسکولنگ بھی، اور یہ سب. تو بچوں کے لیے نا پلے وغیرہ ضروری ہے. باہر گارڈن میں چلے جائیں، 15 منٹ کھیلیں ایک لیسن کے بعد، کیونکہ وہ پھر لیزی بھی ہو جاتے ہیں بہت. وہ پورا دن تو وہ پھر آئی ٹی کے سامنے ہی ہے پورا دن، تو پھر ان کا نا وہ تھوڑا بہت وہ باہر ایکسرسائز وغیرہ ضروری ہے تاکہ فریش ہو کے پھر دوبارہ لیسن کر سکیں. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا یہ کہ سوشل انٹریکشن کم ہو گیا ہے، تو یہ ہے تو ایک پرابلم، لیکن اب اگر یہی چلے گا آگے تو ہمارے پاس کیا اپورچونیٹیز ہیں، ہمیں اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس چیلنج کو کیسے ہم اپنی اسٹرینتھ بنا سکتے ہیں؟ ابھی نا اب ہائبرڈ لرننگ شروع ہو رہی ہے، اور اس کا یہ ہے کہ انٹریکٹیو لرننگ بھی ہو رہی ہے فیس ٹو فیس، اور زوم بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے. فار ایگزامپل میں نے کوئی پاور پوائنٹ کرنی ہے کلاس روم میں بچوں کے ساتھ، تو وہ پاور پوائنٹ زوم میں بھی چلے گی. اس کے ساتھ نا دونوں ورلڈس پھر جوائن ہو جائیں گے، پھر انٹریکٹیو بھی ہو جائے گا، جو وہاں پہنچ سکتے ہیں اس جگہ پہ، اور جو گھر بوڑھے وغیرہ ہیں جو نہیں باہر نکل سکتے وہ پھر زوم کے ساتھ بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ تو میں ابھی شروع کروں گی جب لاک ڈاؤن ختم ہوئے گا انشاءاللہ. تو یہی بیسٹ طریقہ ہے. سوشل تو ویسے پوری دنیا میں لیس ہو رہا ہے آئی ٹی کے ساتھ. پہلے بھی ہم نے اس کے اوپر پروگرام بھی کیا تھا. آٹزم ٹریٹس بڑھ رہے ہیں بچوں میں، کیونکہ ان کے جو نیورونز وہ ڈیولپ نہیں ہو رہے سوشل سائڈ آف دا برین میں، کیونکہ وہ ان کی پوری جو سوشل ہے وہ آئی ٹی کے تھرو ہو رہی ہے. وہ ریئل لوگوں کے ساتھ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کیسے مینرز وغیرہ اور انٹریکٹ کرنے.
یہ پوری ورلڈ کا پرابلم ہے. تو جتنا زیادہ آپ نا ان کو لے جا سکتی ہو سوشل سیٹنگز میں اتنا زیادہ بہتر ہے ان کے لیے, بچوں کے لیے. بالکل, یعنی سیکھنے سکھانے کے جو موقع ان کے علاوہ آپ کوشش کریں کہ بچوں کو لے کر جائیں اور لوگوں سے ملوانا. لوگ ہوتا ہے نا, آپ کم از کم فیشل ایکسپریشنز ہی دیکھ کر آپ ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر سکتے ایک دوسرے کو, وہ چیز تھوڑی کم ہو گئی. اور آن لائن کے لیے ان کو بتاؤ کہ کیمرہ آن رکھو, اس کے ساتھ آپ کا ٹیچر کا آئی کانٹیکٹ رہتا ہے بچوں کے اوپر, تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ٹیچر مجھے دیکھ رہی ہے پھر بھی, تو میں نا کچھ میں اپنا کام سے نا زیادہ وہ کروں, اٹینشن دوں. تو کیمرہ آن رکھو اور کویسچننگ بار بار تاکہ وہ اٹینشن رہے, اور کوئی کام ان کو دو کرنے کے لیے اور بتاؤ 10 منٹس بعد مجھے دکھانا ہے آپ نے پوری کلاس کو, شیئر کرنا ہے سب کے ساتھ. ایسے نا پھر بچے انگیج رہتے ہیں. لیکن کوئی اور وے فارورڈ بھی نہیں تھا. آپ یہ سوچو کہ 6 مہینے آپ چاہتے ہو کہ گھر بیٹھ کے بچہ کچھ بھی نہ کرے, کہ زوم کے تھرو کچھ نہ کچھ کرے, اسکول کا کام تو کنٹینیو کرے نا. اب ایگزامز بھی بند ہو گئے تھے, تو ایگزامز بند ہو گئے تھے لیکن اسیسمنٹس وغیرہ تو پھر بھی ہوئے تھے. تو وہ اسیسمنٹس بھی کیسے ہوتے جو وہ کنٹینیو نہ ہوتا وہ پروگرامز وغیرہ نا ان کے اسکول کے. مین چیز جو نہیں ہوئی, ڈس ایڈوانٹیج یہ بگ ون تھا, پریکٹیکلس نہیں ہوئے, ایکسپیریمنٹس نہیں ہو سکے سائنس میں, اور ورک ایکسپیرئنس نہیں ہو سکا جنہوں نے یونیورسٹی جانا تھا. لیکن اس میں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ گریڈز لوور ہو گئے تھے یونیورسٹی انٹرنس کے لیے, اور انٹرویو پروسیس میں انہوں نے پوچھا ہی نہیں ہے ورک ایکسپیرئنس کا. فار ایگزامپل جنہوں نے میڈیسن اپلائی کی ہے ان کے لیے نا نارملی 5 ورک ایکسپیرئنسز ان کو چاہیے 2 years میں کرنا. تو جو میڈیسن میں انہوں نے جانا تھا وہ کر نہیں سکے پینڈیمک کی وجہ کے ساتھ. تو پھر جب ان کے یونیورسٹی میڈیکل انٹرویوز ہوئے وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی نہیں, وہ معاف ہے ورک ایکسپیرئنس. اور گریڈز لوور ہو گئے تھے یونیورسٹیز میں, یہ ایک اور ایڈوانٹیج ہے کیونکہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس آ نہیں سکے یونیورسٹیز میں. تو اس کے ساتھ نا ان کی انکم بہت کم ہو گئی تھی یونیورسٹیز کی, کیونکہ ان کا نا کافی بزنس چلتا ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ساتھ. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس 3 دفعہ اور زیادہ ان کے فیس ہیں جو یونیورسٹی کو جاتی ہے. تو جب انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس نہیں آ سکے تو یونیورسٹی کو منی کا پرابلم تھا, اس لیے انہوں نے گریڈز لوور کر دیے. تو پھر کم از کم برٹش اسٹوڈنٹس تو آئے نا ان کی یونیورسٹی میں. بالکل بالکل سدرا. اچھا, اور کچھ آپ بتانا چاہیں گی ہیلپ فل ٹپس ایسی کہ جس سے آسان ہو جائے پیرنٹس کے لیے بھی, کیونکہ بہت سارے پیرنٹس بزی بھی بہت ہوتے ہیں اور ان کو نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ کس طرح سے کریں. ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو بچے جس سیٹنگ میں سیکھ رہے ہیں پیرنٹس بھی اس سے اتنا زیادہ یوز ٹو نہیں ہے, انہیں نہیں سمجھ آ رہا کہ جیسے اب زوم کو استعمال کرنا ہے یا ٹیمز کو استعمال کرنا ہے, اس بارے میں وہ بھی تھوڑے سے کنفیوز ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں کیا جا سکتا ہے؟ جن کے بچے ہیں نا جو کر رہے ہیں اسکول ورک اور سب کچھ, ان کو ضروری ہے کہ وہ سیکھ لیں. اتنا مشکل نہیں ہے, اور بچے بھی اپنے پیرنٹس کو سکھا سکتے ہیں. بچے جو ہیں آج کل کے زیادہ ہوشیار ہیں, ان کو زیادہ پتہ ہے یہ ٹیکنالوجی وغیرہ میں, تو وہ بھی سکھا سکتے ہیں اپنے پیرنٹس. اچھا, مجھ سے ایک سوال بھی کسی اور نے یہ پوچھا کہ جو گھر میں بزرگ ہوتے ہیں, جو ہمارے یہاں تو ہمارے سمجھیں کلچر میں یہی ہے کہ بزرگ جب ایج بڑھتی ہے تو پھر بہت زیادہ وہ گھر میں رہنے لگتے ہیں یا پریشان زیادہ ہوتے ہیں, اسٹریس بڑھ جاتی ہے, بہت زیادہ لوگ ذہنی طور پہ پریشان ہو جاتے ہیں. تو بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ پھر ان لوگوں کے لیے ایسے کون سے کورسز ہو سکتے ہیں کہ جس میں وہ گھر بیٹھے انگیج رہیں اور جو ان کے لیے ہیلپ فل ہونا, ان کو ایکٹیو رکھنے میں. جی, ان کے لیے فار ایگزامپل قرآن شریف کی تفسیر اور ایسے کر کے ان کے لیے اچھا ہے. دین میں بھی وہ رہیں اور اسلامک کورسز کریں, تجوید, تفسیر قرآن شریف کی, تجوید کورسز, ایسے کر کے ان کے لیے بیسٹ ہے. ان کا انٹرسٹ بھی ہے اس چیزوں میں. آپ نے ایکسرسائز بھی کلاسز بھی بتائیں کہ جیسے گھر بیٹھ کے بھی لوگ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل پیرنٹس جو ہیں جن کی پارکنسنز ہیں یا کچھ ایسے ہیں, ان کے ایکسرسائز کلاسز بھی بند ہو گئے تھے ان کے, جو ان کو ضروری ہے, فزیو تھراپی وغیرہ. تو پھر آن لائن نا ریموٹ لرننگ پہ ہی وہ اب کر رہے ہیں سب
नर्सिस वगैरह कोर्सेज, आप बस लिंक को प्रेस करके उनको देखी जाओ और एक्सरसाइज वगैरह करते जाओ, वो भी इजी उनके लिए होगा, उनको वहाँ सेंटर पे भी जाना पड़ता। नहीं तो ये भी प्रॉब्लम है कि उनको ड्राइव करके कोई लेके जाए सेंटर्स पे पहले, या टैक्सी कराओ। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा सिद्रा, आप ये बताएं कि आप जैसे ट्रेनर भी हैं और मुख्तलिफ लोगों को ऑनलाइन ही ट्रेनिंग्स देती हैं, तो ऐसा होता है कि आप खुद थक जाएं और आपको भी, आपका दिल चाहे कि अच्छा बस अब मैंने 2-3 घंटे तक मैंने कोई नहीं कंप्यूटर पे बैठना है और मैंने थोड़ी देर रिलैक्स होना है, तो आप क्या करती हैं इसके लिए फिर? हाँ, ज़्यादा बहुत काम ज़्यादा हो गया है। मेरे लेक्चर्स पहले मैं ना एक करती थी एक हफ्ता में, क्योंकि वहाँ जाना पड़ता था और फिर मैं करती थी, और अब इतना इजी हो गया लेक्चर्स करना कि अब सभी कर रहे हैं, और उसके साथ ना बोर्डम भी हो गई है, क्योंकि लोग फिर सोचते हैं मैं कितने लेक्चर्स पे जाऊं, इतने लेक्चर्स से हमारा दिमाग खराब हो गया देख देख के कि किसके ऊपर जाऊं, किस पे ना जाऊं, वैल्यू कम हो गई है लेक्चर्स की। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। ये एक डिसएडवांटेज है। तो आपके ख्याल में जो लोग ट्रेनिंग्स देते हैं, जो ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, तो उनको अपने जो भी उनकी सर्विसेज हैं उनको यूनिक बनाने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि ये आपकी बात ठीक है कि लोग कहते हैं कि मैं इसकी सुनूं या मैं उसकी सुनूं या मैं इसकी सुनूं। जो मेरे लेक्चर्स हैं वो सब सुनते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट हैं, वो मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूज़ करती हूँ, वो फिर ना सुनते भी हैं लोग और देखते भी हैं, और वीडियोस भी उसके अंदर होते हैं और पिक्चर्स भी मूविंग होती हैं, वो डिफरेंट चीज़ है। वो शुरू से ही मैं पॉपुलर हूँ इस चीज़ में, क्योंकि इमाम वगैरह जब करते हैं खुतबा वगैरह या मदरसा में टीच करते हैं, वो नहीं यूज़ करते ना पावर पॉइंट। तो ऐसे डिफरेंट आप तरीके यूज़ करो, और ट्रेनिंग में भी मैं लोगों को रूम्स में डाल देती हूँ, डिफरेंट रूम्स में, और वो फिर अपना ना वो इंटरैक्टिव लर्निंग करते हैं। वो मैं उनको ना एक्सरसाइज देती हूँ, ये करो और ये करो और ये करो, ये सोचो और ये लिखो, फिर वापस आके उन्होंने सबको बताना है कि मैंने तो ये लिखा है, मैंने ये लिखा है। उसके साथ ना इंटरेस्टिंग होता है। क्विज़ करो। सही, मैंने 2-3 क्विज़ किए हैं ऑनलाइन और इतना मज़ा आया लोगों को, बहुत उन्होंने एंजॉय किया क्विज़, और फिर उसके साथ रिवॉर्ड्स भी आए हैं, सर्टिफिकेट्स और ट्रॉफीज़ वगैरह। जी, तो कौन से आप करती हैं, कहूट वगैरह करती हैं या? मैंने इस्लामिक क्विज़ किया था। अच्छा। और सब टॉपिक्स थे, एक सेक्शन कुरान का था, एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा थी, एक सेक्शन दूसरे नबी के स्टोरीज थे। अच्छा। ऐसे करके 7 टॉपिक्स थे। अच्छा। और बच्चे भी आए और ओल्ड लोग भी आए उसके ऊपर। सही। तो आपको लगता है कि आप ज़्यादा इंगेज करती हैं उनको, अपने जो भी आपके वर्कशॉप्स वगैरह होते हैं, ज़्यादा इंगेज करती हैं, उनसे बात करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, तो वो ज़्यादा इसलिए आपको प्रिफर करते हैं कि फिर वो आप इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। आप 1 घंटा का लेक्चर नहीं कर सकते और आप जस्ट लेक्चरिंग ही बस करो, लेक्चरिंग ही बस करो। स्टॉप करके क्वेश्चंस पूछो, तो उसके साथ जो ऑडियंस है वो इंगेज्ड रहती है और लिसन भी करती है और इंथुजियास्टिक रहती है कि मैंने ये क्वेश्चन आंसर करना है। थोड़ा कंपटीशन भी हो जाता है ना कि वो चलो हमने पहले जवाब देना है। जी। ऐसे करके ना इम्पोर्टेंट है, अब ना न्यू वे ऑफ टीचिंग निकल आया। जी। आखिर में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो भी मुश्किल होती है उसमें ईज़ भी होता है और हमें ना पॉजिटिवली सोचना चाहिए हर चीज़ को। हर चीज़ में बेहतरी होती है, हर बुरी चीज़ में बेहतरी होती है और इसमें काफ़ी बेहतरी चीज़ें हैं और जो बैड चीज़ें हैं हम उसको ओवरकम कर सकते हैं चैलेंजेस को पॉजिटिव चीज़ों के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सिद्रा। आज आपने बहुत सारी मज़ेदार बातें बताई, मुझे ख़ुद पर्सनली इससे बड़ी हेल्प मिली और मुझे लगता है कि छोटे बच्चे जिनके होते हैं ना उनके लिए कभी कभी बहुत सारी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हर दिन दूसरे से अलग होता है। तो आपको होता है कि अच्छा मुझे कहीं से भी कोई ऐसा मशवरा मिल जाए जिससे लाइफ मोर इजी हो जाए। तो बहुत शुक्रिया आपका हमारे प्रोग्राम में आने का और हमें वक्त देने का। नाज़रीन, आप हमारा ये प्रोग्राम आज देख रहे हैं रिमोट लर्निंग पर। वर्चुअल सेटिंग्स जो हैं आजकल लर्निंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन पर बात हमने यहाँ पर की है। इस्लाम चैनल उर्दू का प्रोग्राम देख रहे हैं आप, सिस्टर्स कैफ़े, और जो बातें यहाँ बताई सिद्रा ने भी और हमारे कॉलर्स ने भी डिस्कस किया कि मुश्किल तो है थोड़ा सा और पहले से मुख्तलिफ भी है, लेकिन हमने
اسی میں سے اپنے لیے راستے بنانے ہیں اور ان مشکلات میں سے ہم نے آسانیاں ڈھونڈنی ہیں کہ اگر کوئی چیز ہمیں لگ رہا ہے کہ ہمارے لیے چیلنج بن رہی ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ کریں اور پھر ساتھ میں یہ دیکھیں کہ ہم اس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں, کیسے اس میں سے آسان اپنے لیے فائدہ کیسے اس سے لے سکتے ہیں. تو ساتھ میں کوشش کرتے رہیں سیکھنے کی بھی. اگر آپ کے بچے ہیں چھوٹے تو جو وہ سیکھ رہے ہیں کوشش کریں کہ خود بھی سیکھیں اور اپنی آئی ٹی اسکلس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ کورسز آپ تلاش کر سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں تو ان کے لیے کوئی ایسے آن لائن کورسز ہو سکتے ہیں جن سے آپ ان کو انگیج رکھیں, ان کو تھوڑا کسی چیز کے اندر ان کا فوکس ہو اور وہ جو پریشان کن خیالات فارغ وقت کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ ان کے ذہن میں نہ آنے پائیں. اور بچوں کے لیے بھی ایسا ماحول بنانے کی کوشش کریں اگر وہ گھر بیٹھ کے سیکھتے ہیں تو گھر میں اسکول کا انوائرمنٹ ہو. یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں اور انشاءاللہ اگلے ویک پھر ہم آپ سے ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. ابھی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.